حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک مچھر حاضر ہوا اور عرض کی، آپ کی سلطنت جن و انس اور ہوا پر ہے، آپ ان سب کے مقدموں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے پرندے اور دریا میں تیرنے والی مچھلیاں سب تیرے انصاف کے گیت گاتے ہیں۔ میری درخواست پر بھی توجہ فرمائیے اور ہماری مشکل آسان فرمائیے اور ہماری جنس کو بھی عدل و انصاف فراہم کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر کی فریاد سنی اور فرمایا، اے انصاف کے طالب، تو کس سے اپنا انصاف چاہتا ہے؟ مجھے بتا، وہ کون ہے جس نے اپنے غرور و تکبر میں آ کر تجھے ستایا؟ مچھر نے عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، ہم ہوا کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، یہ ہم پر دونوں ہاتھوں ظلم کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، اے مچھر، میں نے تیری فریاد کو سنا، مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک کوئی فیصلہ مقدمے کا نہ کروں جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہوں اور میں دونوں کو سن نہ لوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ جلد ان کے دربار میں حاضر ہو جائے، کیونکہ مچھر نے اس کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ اسے پوری اجازت ہے کہ خود آ کر اپنی صفائی میں جو کہنا چاہتی ہے کہے۔ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ملا تو اڑ کر دربار میں پہنچی۔ مچھر ہوا کی اس تیزی کے سامنے کیسے رکتا، بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر سے فرمایا کہ وہ رک جائے تاکہ دونوں کو سن کر مقدمے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ مچھر نے بھاگتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہوا تو میرے لیے پیام اجل ہے، اس کے دھوئیں سے میرا بدن سیاہ پڑ جاتا ہے، یہ جہاں موجود ہو تو میں وہاں ٹھہر نہیں سکتا، یہ مجھے اکھاڑ کر دور پھینک دیتی ہے، میں اسے صرف ایک نظر دیکھ لوں تو میری آدھی جان فنا ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی اس حکایت کے ذریعے صالحین کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہی حالت حق تعالیٰ کے تلاش کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ جہاں حق جلوہ نما ہو وہاں اسے ڈھونڈنے والا غائب ہوتا ہے۔ اگر انسان کا نفس زندہ ہو اور انا بھی راستے میں حائل ہو تو قرب الہی ناممکن بن جاتا ہے۔ قرب خداوندی کے حصول کے لیے نفس کو مارنا اور انا کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جمال حق تعالیٰ کو دوام حاصل ہے، باقی ہر شے فانی ہے۔